شراب دے متعلق جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول دا حکم سی، یعنی کچھ آیات مقدسہ اور کچھ حدیث مبارکہ پیش کیتیاں سن اور کچھ حدیث مبارکہ باقی نے اج دے درس دے اندر۔ مسند امام احمد دے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے، یعنی حدیث قدسی کہ قسم ہے میری ذات دی، میرا جو بندہ شراب دا ایک گھٹ بھی پیے گا نا اس نو اتنی ہی جہنمیاں دی پیپ پلائی جائے گی، اس شخص نو انی جہنمیاں دی پیپ پلائی جائے گی۔ فرمایا جو بندہ میرے خوف تو شراب نو چھڑ دے گا میں انہوں حوض قدس تو پلاواں گا۔ حوض قدس یعنی یہ پاکیزہ حوض ہونے جن وچ حوض کوثر بھی شامل ہوئے گا، پاکیزہ کے نہرہ جڑیاں ہونے نے، پاکیزہ حوض جڑے ہونے نے نا، انہاں تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ مسند امام احمد نسائی بازار کے اندر حاکم دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصاں دے اتے، تین قسم دے بندیاں دے اتے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے۔ تین قسم دے لوگاں دے اتے خالق کائنات نے جنت حرام کر دیتی ہے۔ فرمایا شراب دی مداومت کرن والا، والدین دی نافرمانی کرن والا، دیوس یعنی اپنے اہل دے اندر بے حیائی ویکھ کے انہوں نہ منع کرن والا، اہل دے اندر بے حیائی ویکھ کے انہوں روکن والا یعنی انہوں منع نہ کرن والا۔ فرمایا اے تین قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے جنت حرام قرار دیتی۔ امام احمد ابن حبان حاکم دے اندر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے، شراب دی مداومت کرن والا، قاطع رحم اور جادو دی تصدیق کرن والا۔ یہ تین قسم دے لوگ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ مسند امام احمد دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن ماجہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب دی مداومت کرن والا مرے گا تے خدا انہوں اسی طرح ملے گا جس طرح بت پرست نو۔ جڑا دنیا دے اندر شراب نوشی کرتا سی نا، جدو مر کے دنیا چھڑے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے نال ایسا برتاؤ کرے گا جس طرح بت پرست، یعنی ایسا بندہ جڑا اللہ نو مندہ نہیں سی نا، جس طرح اون دے نال سلوک کیتا جانا ہے نا، قبر دے اندر اسی طرح ہی شراب نوشی کرن والے دے نال سلوک کیتا جانا۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف دے اندر اور ابن ماجہ دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 10 بندیاں دے اوتے لعنت کی تھی، شراب بنان والا، بنوان والا، پین والا، اٹھان والا جس دے کول اٹھا کے لائی گئی، پلان والا، بیچن والا، اس دے پیسے لے کے کھان والا، خریدن والا جس واسطے خریدی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہاں تمام دے اوتے لعنت فرمائی۔ یہ تمام لوگ لعنتی نے، آقا علیہ السلام نے انہاں لوگوں دے اوتے لعنت فرمائی۔ طبرانی ابن عباس کے اندر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت دے دن دے اوتے ایمان لایا ہے وہ شراب نہ پیے، اور جو شخص اللہ اور قیامت دے دن دے اوتے ایمان رکھدا ہے وہ ایسے دسترخوان دے اوتے بھی نہ بوے جس دے اوتے شراب پی جاتی ہوئے، ایسے لوگوں دی مجلس دے اندر بھی نہ بوے کہ جڑے لوگ شراب پیندے ہوں، ایسے لوگوں دے کول بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھاوے جنہاں دے کھانے تو بعد نال ہی شراب پینی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو منع فرمایا۔ حاکم دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب تو بچو وہ ہر برائی دی بے حیائی دی کنجی ہے۔ شراب تو بچو یہ ہر بے حیائی دی ہر برائی دی کنجی ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ خدا دے نال شرک نہ کرنا، اگرچہ ٹکڑے کر دیتے جان تیرے، اگرچہ جلا دیتا جائے، فرمایا نماز فرض نو جان بوجھ کے نہ چھڑنا، جو انہوں چھڑے گا وہ بری و ذمہ ہو جائے گا، یعنی اللہ دا ذمہ اس تو کل اٹھ جائے گا۔ اور فرمایا شراب نہ پینا یہ ہر برائی دی کنجی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے میں نے 3 وصیتاں کیتیاں۔ پہلی وصیت فرمایا کہ خدا دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرنا، اگر تے تینوں مار دیتا جاوے، جلا دیتا جاوے، جو مرضی کر لوے نا، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا ہے، اللہ دے سوا کسے نو عبادت دے لائق نہیں مننا۔
دوسرا فرمایا کہ جان بجھ کے فرض نماز کدی نہ چھڈو، اور تیسرا فرمایا کہ کدی شراب نہ پیے۔ جدو شراب پیے گا پھر یہ ہر بیماری دی، ہر برائی دی، ہر بے حیائی فحشائی دی کنجی۔ ابن حبان بہقی دی اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ام الخبائث شراب تو بچو، ہر خبیث چیز دی ماں ہے شراب، فرمایا اس کو بچو۔ گزشتہ زمانے دے اندر ایک عابد سی، لوگوں کو الگ رہندا سی، ایک عورت اس کے اوتے فریفتہ ہو گئی، اس نے اس دے کول ایک خادمہ نو بھیجیا، نکرانی نو بھیجیا، لونڈی نو بھیجیا کہ جا بلا کے لیا۔ انہوں نے یہ نہ آکھی کہ اتھے تینوں عورت بلا رہی ہے، کہنا کہ اتھے ایک گواہی دی ضرورت ہے، فالیازہ تینوں بلا رہے ہیں۔ وہ گئی علامہ، انہیں آکھیا کہ اسی طرح ایک گواہی دا معاملہ ہے، اس کا تسی فیصلہ کرنا ہے، ساڈے نال چلو۔ وہ چل پہ بزرگ جب عبادت دے اندر مشغول سن، اور اگے آپ جا رہے نے، پچھو نکرانی پہلا دروازہ دوسرا دروازہ جننے بھی محل دے دروازے سن وہ بند کر دیے پچھو۔ جدوں ایک کمرے دے اندر پہنچے ویکھیا کہ ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے اور نال ہی اس دے ایک لڑکا بیٹھا ہے تے سامنے شراب پئی۔ آپ نے جدوں ویکھیا آپ پریشان ہو گئے کہ ہن کی کریے۔ اس عورت نے آکھیا کہ 3 گلاں نے، انہاں وچوں ایک من لے، یا تے میرے نال گناہ کر دے، یا اس لڑکے نو قتل کر دے، یا پھر شراب پی لے۔ اگر تو انہاں وچوں ایک بھی نہ کیتا تے پھر میں شور مچا دیاں گی کہ فلاں عابد ہے میرے نال زیادتی کر کے چلا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بچان دی کوشش کیتی، لیکن آخر دے اندر کہندا ہے چلو میں کوئی نہیں شراب پی لینا۔ جدو شراب دا ایک پیالہ پیتا، پھر دوسرا پیتا، پھر تیسرا، اسی طرح جدو شراب پی لینا ہوش و آواز ختم ہو گئی۔ جدو ہوش و آواز ختم ہو گئے، سب تو پہلے انہوں نے اس عورت دے نال برائی بھی کر دی، اور اس تو بعد جڑا لڑکا موجود سی انہوں بھی قتل کر دیتا۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یہ فرضی کہانی نہیں، ابن حبان اور بہقی دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ فرضی کہانی نہیں ہے کہ جس طرح لوگ فرضی کہانی سنے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرماندے نے جدو انہیں قتل کر دیتا، فرمایا یہی چیز ہے شراب، یعنی شراب نہ پیندے تھے انہوں نے ہوش آواز سی کہ میں گناہ کر رہے ہیں یا قتل کر دیا۔ جدو شراب پی لئیے نا پھر انہوں نے ہوش آواز ہی مک گیا ہے، عورت نے جو چاہیا ہے انہوں کو کروا لیا ہے۔ ایسے طرح جدو انسان شراب پی لیندے نا، ماں دی تمیز ختم ہو جاندی ہے، بہن دی تمیز ختم ہو جاندی ہے، بیٹی دی تمیز ختم ہو جاندی ہے، باپ دی تمیز ختم ہو جاندی ہے، الغرض ہر چیز دی تمیز اس دے کولوں جاندی رہندی ہے۔ اس واسطے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شراب پی لیندے اللہ 40 دنوں تک اس دی عبادت قبول نہیں فرماتا، کیونکہ وہ چیزاں اس دی اندر ہوندی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جدوں تک وہ شراب پیندا ہے نا اس دے وچوں ایمان نکل جاتا ہے۔ جس وقت وہ شراب پیندا ہے، نشے دے اندر دھت رہندا جنی دیر، انی دیر اس دے اندر ایمان باقی نہیں رہتا۔ ابن ماجہ ابن حبان کے اندر حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے وچ کچھ لوگ شراب پین گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھن گے، انہوں نے سراں دے اوتے باجے بجائے جان گے، گانے والیاں گان گیاں، یہ لوگ زمین دے اندر دسائے جان گے، اور ان دے وچ کچھ لوگ بندر اور سور بنا دیتے جان گے۔ پہلے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، یہ اشارہ ہے ساڈیاں شادیاں دی محفلاں دے اوتے، جنہیں اسی شادیاں دے اوتے محفلاں سجانے ہیں نا، ادھر ٹولک واج رہی ہوندی، ادھر نچن والیاں نچ رہی ہوندی نے، ادھر شراب دے کٹ بھرے جا رہے ہوندے۔ 1450 سال نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دسیا سی کہ میری امت دے لوگ اس طرح دے کارنامے کر کے شراب نو عام کرن گے، شراب نو پین گے، کہن گے اسی موسیقی انجوائے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ حضور دے غلامو اج اسی اس چیز نو اپنے ماحول دے اندر، اپنے اس معاشرے دے اندر ویکھ رہے ہیں۔ ترمذی ابو داؤد دے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب پیے انہوں کوڑے مارو، اگر 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ، میں چوتھی مرتبہ پیے تو انہوں قتل کر دیو۔ اور حدیث دے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ مروی فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر بھی شراب خور لائے گئے، انہوں آقا علیہ السلام نے کوڑے مارے اور شروع دے اندر جو فرمایا سی قتل کر دیو، اس چیز نو آقا علیہ السلام نے پھر منع فرما دیتا سی۔ اور بخاری اور مسلم دے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب دے متعلق شاخاں دے نال مارو اور جتیاں دے نال مارو، یعنی سوٹے پھڑ کے سوٹیاں دے نال بھی مارو جڑا شراب پیوے، اور انہوں جتیاں دے نال بھی مارو۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز دا حکم دیتا ہے۔
صحیح بخاری دے اندر حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے خلافت دے اندر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زمانہ خلافت دے اندر شراب ہی لائے جاندے سن، اسی اپنے ہاتھاں دے نال اور جتیاں دے نال اور چادراں دے نال انہوں مار دے سن۔ پھر حضرت عمر نے 40 کوڑے دا حکم دیتا، پھر جدو لوگوں نے اور زیادہ شراب پینے شروع کر دی تھی آپ نے 80 کوڑے دا حکم دیتا کہ جڑا بندہ شراب پیوے انہوں 80 کوڑے مارے جا۔ امام مالک نے حضرت ثور بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حد خمر یعنی شراب پین دے حد متعلق صحابہ کو مشورہ کیتا کہ انہاں لوگوں دی سزا کی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رائے یہی ہے کہ انہوں 80 کوڑے مارے جان، میری رائے ہے کہ انہوں 80 کوڑے مارے جان، کیونکہ جدو پیے گا نشہ ہوئے گا، جدو نشہ ہوئے گا بےہودہ بکے گا، اور جدو بےہودہ بکے گا افتراء کرے گا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے دے مطابق رائج کر دیتا کہ جڑا شخص شراب پیے انہوں 80 کوڑے مارے جان۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اس زمانے دے اندر اگر شراب پی نہیں ہوئی کہ جڑے 80 کوڑے مارن والے نے تو پھر کی بنے گا؟ جڑے انصاف کرن والے نے، جڑے لوگوں انصاف دلان والے نے، اگر وہی لوگ شراب پین گے، لوگوں سزا دین والے جدو خود آپ جرمدار ہون گے تو پھر سزا کون دے گا؟ دعا ہے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تواڈے میرے اسی سارے دے اتے اور خاص کر ساڈے ملک پاکستان دے اتے اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔